Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamu alaikum. My name is Asad, first year MBBS student at King Edward Medical University Lahore. If you want to know anything about me, you can check the description or the comment section. So let's move on to the video. The video is basically about the FSc improvers, in which we will discuss some basic questions of FSc improvers. So the first question is, do FSc improvers need to join academy for FSc preparation? The second one is, do FSc improvers need to join early prep session for MDCAT? The third question is, how to manage FSc preparation along with MDCAT in parallel? The fourth one is how to stay motivated, and the fifth one is about the mistakes you should never repeat. So let's move on to the first question, which is, do FSc improvers need to join academy for FSc preparation? So the basic answer to this very basic question is no. You don't need to join any academy for FSc preparations. For lectures, you don't need to join any of the academy. But for written practice, you need to join it. You need to join the test session because in the last 1 year you are only solving the MCQs. So your written practice for the board papers would have been zero by now. So you need to practice a lot. So the FSc test session is the only way you can do it for your board papers. So I suggest do join the FSc test session in any nearby academy or college or anyone who is conducting the test. In case you have lockdown in your city, I suggest you to ask some of your friends or your juniors who are giving the test session to send you the test and then solve them on your own at your home, because written practice is very much important in board papers to get good grades. So now moving on to the next question, which is, do FSc improvers need to join early prep session for MDCAT? So the answer is, if you have already enrolled yourself in any of such sessions, then well and good, you may continue it. But if you haven't enlisted yourself in any of these sessions by now, you must not join it, because as we all know, we are in the month of March with its second last week passing, and there are only 2 or 2.5 months left in your final board exams. And this is the time for your FSc preparation. This is the time you should practice your FSc board papers, your written questions, your long questions, short questions, maximum, and your diagrams and all that. This is not the time you should engage yourself in MDCAT, because if you join any session by now, the session usually lasts for 2 or 2.5 months, and this is the month left in your final board exams. So it's better not to join any early prep session now and focus on your FSc preparations and your FSc test session. Here a question arises, that is the third question of my today's video, that is, if you are not joining any of the early prep session, then how you are supposed to manage your FSc preparation along with your MDCAT preparation? So the answer to this question is a simple scheme, that is, suppose you have your chemistry test tomorrow with the chapter aldehyde and ketones. Now you will do it. You will do the whole chapter for FSc preparation. But if you spare your 15 or 20 or 30 minutes to do it from MDCAT point of view, you will be able to prepare the chapter for MDCAT as well as FSc. And you can apply this scheme to your weak points, like suppose you are weak in first chapter biology, that is homeostasis. So whenever the test of that chapter arrives in your FSc test schedule, do prepare it from FSc point of view as well as MDCAT perspective. In this way, you can cover your weak points and it will help you a lot in the end. So now comes the favorite part of my video, that is how to stay motivated. एंड इसका जवाब तो मैं उर्दू में ही दूंगा, क्योंकि मोटिवेशन तो भाई उर्दू में ही समझ आती है. तो ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि आपने घबराना नहीं है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. हर साल 50% रिपीटर्स का एडमिशन होता है, यानी 3000 में से 1500 बच्चे वो होते हैं जिन्होंने रिपीट किया होता है. तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इजीली हो सकता है. बस आपने रोज़ कंसिस्टेंट रहना है, रोज़ का काम आपने रोज़ करते जाना है, बस अल्लाह से दुआ मांगनी है और इंशाल्लाह ये
انشاءاللہ آپ کا بھی ایڈمیشن ہوگا، آپ بھی ان 1500 میں سے ہو سکتے ہیں، آپ بھی ان 50% میں ہو سکتے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ. اور جب آپ ریپیٹر بن جاتے ہیں تو آپ کا مقابلہ فریشرز کے ساتھ نہیں رہتا، کیونکہ آپ کی 1500 سیٹیں ایک حساب سے فکس ہیں اور آپ نے اپنے جیسے ریپیٹرز اور امپروورز کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اب آپ اس حساب سے چلیں کہ آپ کا فریشر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے اپنی 1500 سیٹس میں سے اپنی سیٹ سیکیور کرنی ہے اور آپ نے اس لحاظ سے اپنی پریپریشن کنٹینیو کرنی ہے. اور پھر میں ایک بات کہوں گا کہ روز کا کام روز، کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس ہے. جب آپ نے کنسسٹنسی اپنے لوز کی، آپ کے 1-2 ہفتے ایسے ہی گزر جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو کنسسٹنٹ رہنا ہے اور روز کا کام روز کرنا ہے، اور روز اپنے آپ سے رات کو سوتے وقت یہ پوچھنا ہے کہ کیا جو میں نے آج کام کیا ہے وہ انف تھا؟ ایم آئی ڈوئنگ دا انف تھنگس؟ اس کا جواب جس دن نہ ہوا اس دن آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کی کہاں پہ مسٹیکس ہے. آپ کو اپنی خود مسٹیکس اپنی فگر آؤٹ کرنی نہیں چاہیے. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے آپ کو اپنی مسٹیکس فگر آؤٹ کر لینی چاہیے. اگر آپ ابھی نہیں پڑھ رہے تو آپ 2 منٹ بیٹھ کے سکون سے بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کی کہاں پہ مسٹیک ہو رہی ہے، آپ کی کہاں پہ آپ ویک ہیں، کس وجہ سے آپ نہیں پڑھ رہے، اور اس کو جلد سے جلد فگر آؤٹ کریں اس وجہ کو، تاکہ اس وجہ پہ آپ کام کریں اور آپ امپروو کریں اپنے آپ کو. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے نہیں پڑھ رہے تو بھائی نہیں پڑھ رہے، گزر رہے ہیں دن. ایسے نہیں، یہ دن تو گزر ہی جائیں گے، یہ ٹائم گزر جائے گا، یہ ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا. اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے گزار لیں گے تو آپ کو ایم ڈی کیٹ میں آپ کا تھوڑا سا کم سکور بھی ہوگا تو آپ کے ایف ایس امپروو کر رہے ہیں تو آپ مینیج کر لیں گے. لیکن اگر یہ آپ دن ایسے ہی گزار لیں گے کہ ایم ڈی کیٹ آئے گی دیکھی جائے گی وہاں زیادہ سکور کر لیں گے، تو اگر آپ ابھی محنت نہیں کر رہے نا تو آپ تب بھی نہیں کر سکتے محنت. سو محنت جاری رکھیں اور کنسسٹنٹ رہیں. اور یہی تھا اس پارٹ میں. اچھا، نیکسٹ پارٹ یہ تھا کہ آپ نے کون سی مسٹیکس ہیں جو ریپیٹ نہیں کرنی. یار سب سے بڑی مسٹیک جو ایف ایس سی امپروورس کرتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ وہ سٹارٹ میں تو بہت جوش ہوتا ہے کہ میں ایف ایس سی امپروو کروں گا، میرے مارکس بڑھ جائیں گے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے، جیسے جیسے پیپر نزدیک آتے جاتے ہیں، ان کا وہ جو جوش کا لیول ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا جاتا ہے. تو اس وجہ سے بہت سے بچوں کے مارکس جتنے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں سٹارٹ میں اتنے امپروو نہیں ہو پاتے. تو یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے جو بہت سے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. تو آپ نے اس سے بچنا ہے، آپ نے اپنا لیول مینٹین رکھنا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اوپر کو جائیں، نیچے کو نہ آئیں. جتنے آپ نے ایکسپیکٹ کیے تھے مارکس اتنے کم سے کم اتنے نہ آئیں تو اس سے کم بھی نہ آئیں. اتنے اگر آئیں اس سے زیادہ نہ آئیں تو اس سے کم بھی نہ آئیں. یہ میرا کہنے کا یہ مطلب صحیح ہے. تو یہی ہے، کنسسٹنٹ رہیں، روز کا کام روز کریں اور نمازیں پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.